امام حاکم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اپنی کتاب مستدرک للحاکم میں حدیث پاک ذکر فرماتے ہیں، سیدنا حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں کہ حضور سید عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم نے ارشاد فرمایا، الصیام والقرآن یشفعان للعبد یوم القیامہ، فرمایا قیامت کے دن روزہ اور قرآن مجید بندے کی شفاعت کریں گے۔ تو قیامت کے دن نہ اولاد نے کام آنا ہے اور نہ ہی مال نے کام آنا ہے، البتہ وہ مال جو اللہ کے راستے میں خرچ کیا گیا اور اس کو نیکی بنایا گیا ہے۔ تو فرمایا کہ وہاں قیامت کے دن دو چیزیں آدمی کے لیے شفیع ہوں گی، ایک جو ہے قرآن شفاعت کرے گا اور دوسرا فرمایا کہ روزہ شفاعت کرے گا۔ تو فرمایا فیقول الصیام اے ربی منعتہ الطعام والشہوات بالنہار فشفعنی فی، فرمایا کہ روزہ عرض کرے گا کہ اے میرے پروردگار، میں نے تیرے اس بندے کو دن کے اوقات میں کھانے سے اور نفسانی خواہشات سے روکا تھا، لہٰذا تو اس کے حق میں میری شفاعت کو قبول فرما۔ اسی طرح فرمایا کہ وَيَقُولُ الْقُرْآنُ اے ربی منعتہ النوم باللیل فشفعنی فی، تو قرآن مجید عرض کرے گا اللہ کی بارگاہ میں، اے میرے پروردگار، میں نے تیرے اس بندے کو رات کی گھڑیوں میں نیند سے روکا تھا، تو میری شفاعت اس کے حق میں قبول فرما۔ یعنی یہ دو چیزیں رمضان المبارک کی اصل روح ہیں، ایک روزہ اور دوسرا قرآن مجید۔ تو روزہ دن میں ہوتا ہے، تو روزہ عرض کرے گا میں نے دن کو اسے کھانے پینے سے اور خواہشات سے روکا تھا، تو میری شفاعت اس کے حق میں قبول فرما۔ اور قرآن مجید نماز تراویح میں پڑھا جاتا ہے، تو قرآن مجید پڑھنے کے لیے سننے کے لیے تیرا یہ بندہ رات کی گھڑیاں صرف کرتا تھا، تو رات کی گھڑیوں کو وہ میری تلاوت کے ساتھ آباد کرتا تھا، آج میں اس کی شفاعت کرتا ہوں، مالک میری شفاعت اس کے حق میں قبول فرما۔ تو حضور فرماتے ہیں محض یہ شفاعت کریں گے نہیں، بلکہ یہ شفاعت کریں گے فیشفعان، فرمایا کہ ان کی شفاعت بندے کے حق میں اللہ تعالیٰ قبول فرما لے گا۔ تو جب قرآن شفاعت کرے گا تو اللہ قبول فرما لے گا، جب روزہ شفاعت کرے گا تو اللہ تعالیٰ قبول فرما لے گا۔ تو آپ غور کریں کہ قیامت کے دن جب چھوٹے چھوٹے سہارے کی ضرورت ہوگی، تو وہاں یہ رمضان المبارک کی مقدس گھڑیوں میں جو آپ نے قرآن مجید کی تلاوت کی سنی، تو اسی طرح جو ہے یعنی دن کے اوقات میں آپ نے جو روزہ رکھا، تو یہ روزہ آپ کو قیامت کے دن اللہ کے عذاب سے بچائے گا، شفاعت کرے گا، اور اسی طرح قرآن مجید شفاعت کر کے بندے کو اللہ کی رحمت کا مستحق بنائے گا۔ تو عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ لمحے اور یہ مبارک ساعتیں اور یہ رحمت والی گھڑیاں اللہ تعالیٰ نے ایک بار پھر ہمیں عطا فرمائی ہیں، تو ہمیں ان گھڑیوں کی قدر کرنی چاہیے، اور ان کے جو تقاضے ہیں تو وہ پورے کر کے ہم اپنی جھولیوں کو اللہ تعالیٰ کی رحمت کے ساتھ پر کریں۔ تو حدیث ہمیں بتاتی ہے کہ وہ کیا طریقہ ہے، ایک تو روزہ رکھنا اور دوسرا رات کی گھڑیوں میں قرآن مجید کی تلاوت کرنا اور سننا اور اسے سمجھنا اور اس پہ تدبر اور غور کرنا۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو توفیقات عمل نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد